مہینے بھر کا یہ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا، یعنی ہجرت کے 18 مہینے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے 18 مہینے کے بعد سن 2 ہجری کے اندر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں۔ آپ کو 9 رمضان ملے اور آپ نے 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس عبادت کی خصوصیت ہے، کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، لیکن ایک حدیث قدسی میں بالکل مشہور ہے، علماء سے آپ سنا کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ اور بتا دوں، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 گیٹس، 7 دروازے، وہ تو نیسیسری سے ثابت ہے۔ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن جنت کے حدیث سے ثابت ہے لہا 8 ابواب، جہنم کے 7 دروازے، یہ قرآن سے ثابت، جنت کے 8 دروازے حدیث پاک سے ثابت۔ لہا 7 ابواب، یہ قرآن کی آیت، جہنم کے 7 دروازے، اور لہا 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے بھی 7 دروازے ہونے چاہیے تھے، لیکن ایک دروازہ ایکسٹرا جو بڑھا دیا گیا ہے وہ روزہ داروں کے لیے ہے، نہیں تو 7 جیسے جہنم کے دروازے تھے 7 جنت کے بھی تھے، اس میں جو ایکسٹرا گیٹ بڑھا دیا گیا ہے، ایکسٹرا دروازہ جو بڑھا دیا گیا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ لا يدخلہ الا الصائمون، کہ یہ جو دروازہ ہے خاص روزے داروں کے لیے ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوئے۔ تو روزے داروں کے لیے جنت میں الگ ایک گیٹ کا مقرر کیا جانا اس عبادت کے انتہائی اہم ہونے کی دلیل ہے، اور اس عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حدیث قدسی میں یہ فرمانا کہ یہ عبادت میرے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنی طرف منسوب فرمایا خصوصی طور پر، یہ خصوصیت بھی اس عبادت کے اہم ہونے کی ایک کھلی ہوئی اور واضح دلیل ہے۔ صوم جسے ہم لوگ روزہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ یہاں ٹھہر کر ایک اور بات جان لیں، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، جیسے انسان کا ایک ظاہر ہے اس کا ایک باطن ہے، اسی طرح دنیا کی ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ایسے ہی صوم یعنی رک جانا، اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ اس کا ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رک جانا، یہ صوم ظاہری ہے، روزے کا ظاہر ہے۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رک جانا، یہ صوم کا ظاہر ہے، روزے کا ظاہر ہے۔ باطن کیا ہے روزے کا؟ آنکھیں گناہ دیکھنے سے رک جائیں، کان گناہ سننے سے رک جائیں، زبان گناہ چکھنے سے رک جائے، اسی طرح زبان گناہ کی باتیں، چغلی، غیبت، گالیاں، فسق و فجور کی باتیں کرنے سے رک جائے، ہاتھ
گناہ کرنے سے رک جائیں، کسی کو تکلیف پہنچانے سے رک جائیں اور پیر گناہ کی طرف چلنے سے رک جائیں، اگر یہ رکنا پایا گیا روزے کی حالت میں تو یہ روزے کا باطن ہے، وہ روزے کا ظاہر تھا، یہ روزے کا باطن ہے۔ اب آپ ایک سوال کریں گے کہ ایک آدمی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رکا رہا، پینے سے رکا رہا، جمع سے رکا رہا، لیکن گالیاں بکتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، گناہ کے کام دیکھتا رہا، تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ مانتا ہوں کہ گالی دینے سے گناہ نہیں ٹوٹا، یہ روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنے سے روزہ بظاہر نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ ظاہری روزے کے بارے میں نے یہ بتایا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع سے رک جانا، تو اس سے تو رکا ہوا ہے وہ، تو گالی دینے سے روزہ ٹوٹ گیا، فسق و فجور بکنے سے روزہ ٹوٹ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں تو روزہ ہے وہ، لیکن باطن میں وہ روزے سے نہیں ہے، اس لیے کہ روزے کی جو معنویت تھی وہ تو اس نے کھو دیا۔ انڈا ہوتا نا، انڈا زمین پر گر کر ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ گیا وہ، ظاہر میں خراب ہو گیا ہو، اب اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک ہے انڈا تو سامنے رکھا ہوا ہے لیکن وہ اندر سے بینڈا ہو گیا ہے، اندر سے خراب ہو گیا ہے، تو انڈا گر کر ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے، اور انڈا سالم دکھے لیکن اندر سے بینڈا ہو جائے، اندر سے خراب ہو جائے تب بھی تو خراب ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں انڈے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، ظاہری طور پر گر کر ٹوٹ جائے انڈا خراب ہو گیا، انڈا صحیح سالم دکھے لیکن اندر سے خراب ہو جائے تب بھی تو انڈا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی ہمیں جس طرح صوم ظاہر کی پابندی کرنی ہے، ہمیں صوم باطن کی پابندی کرنی ہے، تاکہ حقیقی صوم کے اختیار کرنے والے اور ادا کرنے والے ہم بنیں۔